جس بات کا تذکرہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے محبوب مٹھی بھر تھوڑی سی مٹی لینا اور یہ ایسے کر کے پھینک دے، یہ اندھے ہو جائیں گے، یہ تجھے دیکھ ہی نہیں سکیں گے، یہ تجھے نہیں دیکھ پائیں گے، اور اپنا راستہ لیں، ابو بکر کو ساتھ لیں اور سفر کریں۔ یہاں ایک میں بڑی آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نکلے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر بھی نکلے۔ ابو بکر کفار کو نظر آ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ مسجد ہے، مسجد کے چاروں گرد محاصرہ ہے، دو بندے یہاں سے نکلتے ہیں اور جو باہر کھڑے ہیں لوگ، ایک بندہ انہیں نظر آ رہا ہے، دوسرا نظر نہیں آ رہا۔ تو پتہ یہ چلا، اب ابو بکر کو نظر آ رہا ہے کہ میرے ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا جو ایمان والے ہیں مصطفیٰ ان کی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے، اور جو کفار ہیں ایمان کی آنکھ نہیں رکھتے، رب چاہے تو نبی ان کی آنکھوں سے اوجھل بھی ہو جایا کرتا۔ تو رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، ساتھ ابو بکر صدیق سفر کیا۔ قربان جائیں ابو بکر صدیق، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا، یا رسول اللہ میرے شانوں پہ سوار ہو جائے، تھک گئے ہیں آپ چل چل کر۔ وہ ابو بکر صدیق پھر غار میں پہنچ گئے، اور کفار کو جب پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں سے نکل گئے تو انہوں نے پیچھا کیا، تو وہ دور پہاڑی میں آج 1400 برس بعد بھی اگر وہاں جانے کا آپ کا اتفاق ہوا ہے تو وہ پیدل راستہ جو ہے نا، بندہ چڑھتے چڑھتے تھک جاتا ہے۔ حالانکہ اس دور میں جدید دور ہے، جدید نظام ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود انسان تھک جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں 1400 سال پہلے کتنا کٹھن اور مشکل راستہ، حضور کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی چل رہے ہیں۔ تو غار میں پہنچ گئے، رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں، حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جو مورخین نے لکھا، روایت میں آتا ہے، ویسے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقول لصاحبہ، یہ تیرے ساتھ جو صاحب ہے، تیرا دوست ہے، کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آنکھ لگ جاتی ہے، رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ قربان جائے ابو بکر صدیق، آپ کی گود میں رب کے پیارے نبی کا سر انور ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے، آرام فرما رہے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ غار کی ایک طرف سے ایک سانپ نکلے آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو جاتے ہیں، اے مولائے کائنات، اللہ کے نبی تم آرام فرما رہے ہیں، لیکن یہ سانپ آ گیا ہے، یہ میرے نبی کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جہاں جہاں غار میں سوراخ تھے اپنا کپڑا پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیا، آگے رکھ دیے۔ روایت میں ہے کہ ایک ایسا سوراخ جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، اور یہ تصور کر رہے تھے کہ اگر میں آگے بڑھ کر وہاں پر کپڑا رکھا تو میرے نبی کے آرام میں خلل آ جائے گا، میرے نبی کی آنکھ کھل جائے گی۔ ابو بکر یہ چاہتے نہیں تھے کہ رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل جائے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاگ جائیں۔ رب کے پیارے نبی آرام فرما رہے، حضرت ابو بکر صدیق نے اس سوراخ کے سامنے
اپنی ایڑی رکھی، جب اپنی ایڑی رکھی سانپ نے ڈسا، سانپ کے زہر کا اثر ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کے جسم میں درد ہونے لگا، اس درد کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آنکھوں سے آنسو نکلے، میرے مصطفیٰ کے چہرے مبارک پر گرے، رب کے پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل جاتی ہے، پوچھا ابوبکر کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے تجھے غمزدہ کیا، کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہاں سے ایک سانپ آ رہا تھا، میں نے کوشش کی ہے سارے سوراخ بند کر دیے لیکن اس سوراخ تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، میں نے پاؤں رکھا، اے رب کے نبی سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے، زہر کا اثر میرے جسم تک پہنچا، برداشت نہ کر سکا، یا رسول اللہ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنا لحاب دہن مبارک، وہ شفا والا لحاب اگر کسی کنویں میں چلا گیا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی رب کے پیارے نبی نے اگر کسی کنویں میں اپنا لحاب دہن مبارک پھینک دیا، تھوک مبارک پھینک دیا، 1400 سال برس گزر گئے پھر بھی آج بھی اس کنویں کا پانی میٹھا ہے۔ اگر اللہ کے پیارے نبی نے کسی ہنڈیا میں اپنا لحاب دہن مبارک پھینک دیا، اگر ایک نہیں 1 درجن لیں 2 درجن نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ بھی اگر کھا لیں وہ ہانڈی کبھی ختم نہ ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اگر کسی حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی اپنا لحاب دہن مبارک لگایا، آنکھ پر لگا دیا، آنکھ میں دوبارہ روشنی آ گئی، وہی لحاب دہن مبارک حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں پہ لگا، ایڑی پہ لگا، رب کے پیارے نبی نے اپنا لحاب لگایا، حضرت صدیق اکبر کو شفا ہو گئی۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنا تھوڑا سا لحاب حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دے دی، درد ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا نظارہ جو ہے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن میں فرما دیا، اس مقام کا ذکر کر دیا، فرمایا میرا محبوب، میرے محبوب کا محبوب، میرے محبوب پہ جانے قربان کرنے والے۔ رب کائنات نے فرمایا ثانی اثنین، اے کملی والے آقا آپ کا جو ساتھی ہے اذ ہما فی الغار، اس غار میں جو دوسرا ہے، اے میرے نبی جو دوسرا ہے آپ کے ساتھ، اذ یقول لصاحبی، یہ تیرا صاحب ہے، یہ تیرا دوست ہے، قربان جائے صدیق اکبر، اگر میدان جنگ میں کوئی موقع آیا تب بھی آپ پیش تھے، اگر سانپ ڈسنے کے لیے آیا تب بھی آپ پیش تھے، پھر میرے رب کائنات نے آپ کا تذکرہ اپنی پیاری کتاب میں فرما دیا۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کوفہ کی مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جانتے ہو کہ اس امت میں سب سے بہادر اور دلیر شخص کون ہے؟ تو جتنے بھی سامنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہے علی، سب سے بہادر اور سب سے دلیر آپ ہی ہیں، شیر خدا ہیں، آپ کے بڑے مناقب ہیں، حضور نے آپ کو بڑا پسند کیا، رب کائنات کا شیر کہا، شیر خدا، حیدر کرار۔ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے اکیلے ہی خیبر فتح کر لیا تھا، خیبر کا دروازہ اٹھا کے پھینک دیا تھا، آپ تو وہ ہیں۔ تو حضرت علی آگے سے ارشاد فرمانے لگے نہیں آپ کو نہیں پتا،
امت میں سب سے جو بہادر شخص ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ فرمایا جانتے ہو کیسے؟ کہا بدر کا دن تھا نا، جس دن بدر کا معرکہ ہوا میدان بدر میں، تو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عریش، وہ جھونپڑی ہوتا ہے، خیمہ ہوتا ہے، ایک ٹیلا بنایا جاتا ہے، تو فرمایا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عریش تھا نا، جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہونا تھا یا بیٹھنا تھا، آرام کرنا تھا، تو سب سے کہا گیا کہ اب یہاں پر پہرا کون دے گا؟ حضور علیہ سامنے دشمن ہے، اور دشمن کی جو سب سے بڑی دشمنی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس مقام پہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ سارے گھبرا رہے تھے، اس لیے نہیں گھبرا رہے تھے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، اس لیے نہیں گھبرا رہے تھے کہ ہم زخمی ہو جائیں گے، اس لیے گھبرا رہے تھے کہ ہم نے تو شہید ہو ہی جانا ہے، ہماری وجہ سے رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچے، اس وجہ سے گھبرا رہے تھے۔ تو کوئی شخص کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ اس مقام پہ میں کھڑا ہوں، اور سینہ تان کے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت علی۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت علی۔ کس کے بارے میں فرما رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ دوسری بات سنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، رات کا وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آرام فرما رہے ہیں۔ رب کے پیارے نبی کی یہ زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں، ہماری ماں، آپ کی ماں، اور میرے مصطفیٰ کی پسندیدہ زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، رات کا وقت ہے، آسمانوں پر ستارے چمک رہے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ان ستاروں جتنی نیکیاں امت میں کسی کے پاس ہیں؟ اتنی نیکیاں ہیں کسی کی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہاں شاہ، اتنی نیکیاں حضرت عمر خطاب کی ہیں۔ جتنے آسمانوں پر ستارے چمک رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ حضرت عمر خطاب کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ یہ سننا چاہتی تھی کہ میرے ابو جان حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا جائے گا۔ تھوڑی دیر خاموشی ہو جاتی ہے۔ میرے نبی جو دلوں کے حال جاننے والے ہیں، میرے نبی جو جاننے والے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کوئی بات محسوس کر لی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، جانتی ہو یہ اتنی، اس سے بھی زیادہ، ستاروں سے بھی زیادہ نیکیاں حضرت عمر خطاب کی ہیں، لیکن آپ جانتی ہو کہ جتنی نیکیاں عمر خطاب کی ہیں اس سے بڑھ کر ایک نیکی کس کی ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، ایک نیکی کس کی ہو سکتی ہے؟ ستاروں سے بڑھ کر نیکیاں حضرت عمر خطاب کی ہیں۔ رب کے نبی نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ، عمر خطاب کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات کی نیکی ایک طرف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ چہرہ کھلکھلا جاتا ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میرے
ابو جان کی ایک نیکی حضرت عمر خطاب کی ساری نیکیاں۔ کہا کون سی رات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ رب کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا وہ رات جب دشمن پیچھے تھا، ابو بکر صدیق میرے ساتھ غار میں تھا۔ اگر وہ رات وہ جو رات ہے، اس رات کی وہ نیکی عمر خطاب کی ساری نیکیوں سے افضل ہے۔ اسی لیے تو عمر خطاب اکثر کہا کرتے تھے اگر میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا جس پر مصطفیٰ نے آرام کیا تھا۔ اے ابو بکر صدیق سے دشمنی کرنے والے ہو، اے ابو بکر صدیق کی مخالفت کرنے والوں، جس کے سینے پر نبی اپنا سر مبارک رکھے، جس کے کندھوں پر نبی علیہ السلام سوار ہو جائے، 1400 برس بعد تمہیں وہ گھوڑا تو بڑا پیارا لگتا ہے جس پر امام علی مقام سواری ہوئے تھے، لیکن حضرت امام علی مقام کا جس پر نانا سواری ہوا تھا وہ کیوں نہیں پیارا لگتا؟ نواسا جس پر سوار ہو تمہارے نزدیک بڑا مقدم ہے، بڑا مقدس ہے، لیکن جس پر خود نبی سواری کرے اس گھوڑے کی مثالیں تو دیتے ہو، اس شخص کا ایمان، اس کا مقام امت میں کیا ہوگا؟ وہ ابو بکر صدیق ہیں جو امت میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے کوئی مقام پایا، کوئی رتبہ پایا تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت ہیں اور صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی بڑی محبت اور بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ کا ایک لمحے کا جو صحابی ہے، ایک لمحے کا صحابی، دنیا کے متقی، پرہیزگار، غوث، قطب، ابدال سارے ایک طرف کھڑے ہو جائیں وہ ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور میں اس اپنے سٹیج سے آپ کی ضرور رہنمائی کروں گا اس بات کی۔ چند چیزیں جو ہیں ہمارا کام ہے کہ آپ کو بتانا، آپ کو سمجھانا، اور آپ کا بھی کام ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ امت میں بہت سارے فتنے ہیں، فتنے آتے رہیں گے، تعصب قیامت دجال کا سب سے بڑا فتنہ برپا ہوگا۔ چند نظریات اور عقائد جو ہمارے نزدیک ہیں وہ اپنے پلے باندھ لیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اینا چیزاں نو گٹی بنا کے پی لینا، یہ چند چیزیں جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، امت میں حضور کے بعد سب سے جو افضل انسان ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ کی فضیلت اور آپ کی افضلیت یہ اہل سنت کے نزدیک متفق فیصلہ ہے۔ آپ کی فضیلت اور آپ کی افضلیت، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سیاسی خلیفہ تھے اور روحانی خلیفہ جو تھے وہ حضرت علی تھے، یہ بھی اہل سنت کا موقف نہیں ہے، ہمارا یہ موقف نہیں ہے۔ روحانی خلیفہ وہی تھا جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں مصلی امامت عطا فرمایا، اور فیصلہ سازی کے لیے بھی ضرورت پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا۔ تو ہم یہ تفریق نہیں کرتے کہ حضرت ابوبکر صدیق سیاسی خلیفہ تھے یا روحانی خلیفہ تھے۔ اللہ کے نبی کا انتخاب ہے
اور اللہ کے نبی کے انتخاب پر میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں بات کرنے والے؟ اور جس نے اللہ کے نبی کے انتخاب پر بات کی پھر آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کون ہو سکتا ہے۔ روحانی، سیاسی، ہر اعتبار سے جو بھی خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ اہل سنت کا کیا ہے؟ موقف۔ دوسری چیز، جو صحابہ کے آپس میں معاملات ہوئے، جسے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ بھی ہوئی، معاملات ہوئے، مشاجرات صحابہ انہیں کہا جاتا ہے، اور اس پر بھی اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم نے خاموش رہنا ہے۔ اس پر کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ اور اہل سنت کا یہ بھی موقف ہے کہ اس جنگ کے دوران حضرت علی جو تھے وہ حق پر تھے۔ کس پر تھے؟ حق پر تھے۔ امیر معاویہ کے جتنے بھی لوگ تھے ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اور اجتہادی غلطی قابل گرفت نہیں ہوتی، لیکن اس آڑ میں ہم کسی صحابی رسول پہ تان نان نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا، جو آپ پوچھتے رہتے، کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں، اور میں کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کو اگنور کر دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا تعلق نہیں ان سے اس باس میں پڑھنے کا۔ یہ بھی جو میں نے باتیں کی ہیں، آپ اپنا نماز روزہ اچھا کریں، نماز پڑھیں، حضور سے محبت کریں، حضور کے صحابہ سے محبت کریں۔ ان الجھنوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کوئی مقصد بنتا ہے۔ ایمان ابو طالب کے بارے میں جو اکثر بات کی جاتی ہے، امت میں دو موقف چلے آئے ہیں اہل سنت میں اس بارے میں۔ حضرت ابو طالب جو ہیں حضرت علی کے والد محترم، حضور کے چچا، ایک موقف یہ ہے کہ انہوں نے خدمت حضور کی بہت کی لیکن کلمہ نہیں پڑھا، اور ایک موقف یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی حالت نزع میں تھے تو اللہ کے نبی تشریف لے گئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو انہوں نے قبول فرما لیا۔ اہل سنت کا موقف اس پر یہ ہے کہ اس مسئلہ پر سکوت اختیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سکوت اختیار کرنا، یعنی خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ حضرت جناب ابو طالب نے وقت نزع تک، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، حضرت علی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے چچا میرے والد قریب المرگ ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اس وقت تک سب کا اتفاق ہے کہ بظاہر کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ انہوں نے کوئی ظاہراً کلمہ شریف پڑھا ہو، حضور پر ایمان لایا ہو۔ خدمت بہت کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، خدمت کا صلہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ اب یہاں تک تو اتفاق ہے ان لوگوں کا جو ایمان یا عدم ایمان کے قائل ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اہل سنت کا، ہمارا یعنی میرے مقتدی ہوتے ہوئے میں آپ کو یہ درس دیتا ہوں، میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس مسئلہ پر کہیں بھی آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ کوئی بات کرے بھی تو کہیں ہمارا موقف کیا ہے؟ سکوت اختیار کرنا۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ سکوت اختیار کرنا۔ باقی جنہوں نے جو ایمان ابو طالب کے قائل ہیں وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر، جو عدم ایمان کے قائل ہیں اپنی دلیل کے ساتھ وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر، اور ان کی تو جوتیاں بھی ہمارے سر پہ ہیں جو عدم ایمان یا ایمان کے قائل ہوتے ہوئے بھی امت کے مفاد میں خاموش ہیں، سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ اصل میں امت کے ہیرو ہیں، وہ اہل سنت کے ہیرو ہیں۔ تو یہ دو چار چیزیں جو میں نے عرض کی آپ نے پلے باندھ لینی ہے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ آپ حق چار یار حق سب یار کے جھگڑے میں مت پڑیں، آپ اپنی نماز سے ہی کریں، اپنا روزہ سے ہی کریں، رسول سے محبت کا اظہار کریں۔ اب ہمارے ممبر سے ہماری
مساجد میں، ہماری محافل میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ اگر نہیں ہوتی تو امت کے نوجوان کی، اہل سنت کی، ہماری صفوں کی، ہمارے مقتدیوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ گھر میں کیسے رہنا ہے، مسجد میں کیسے رہنا ہے، محلے میں کیسے رہنا ہے، نماز کیسے صحیح کرنی ہے، اس پہ نئی بات ہوتی۔ اور یہ جو اختلافی مسائل ہیں ان کو ابھارا جاتا ہے، اس لیے ابھارا جاتا ہے تاکہ پیسے کا بھی مسئلہ ہے نا اس میں، محفلیں ہوں، ہمیں بلایا جائے، جناب بڑے اچھے خطیب صاحب آئیں تقریر کریں گے، 50-50 ہزار لیتے ہیں، کبھی حضرت ابوبکر صدیق پہ باتیں، کبھی حضرت علی پہ باتیں، کبھی سیدہ فاطمہ پہ باتیں، کبھی کس پہ باتیں۔ کیا یہ امت اس لیے بنی تھی؟ کیا اس امت کا یہ حق ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ پہ بات کرے اور رسول اللہ کی آل پہ بات کرے؟ نہیں، ہمارا یہ موقف نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اہل سنت کا موقف بیان کیا ہے، اس کے برعکس جو چلتا ہے ہم اسے گمراہ نہیں کہتے یا کچھ اور نہیں کہتے، لیکن اہل سنت کے موقف کا مخالف ضرور کہیں گے، اہل سنت کے موقف کا مخالف ضرور کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابوبکر باتیں کافی ساری ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابوبکر سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے مد سے وفا صدیق اکبر۔ ایسے تو مسلم نہیں ہوگی، مسلم ہوگی جذبے سے پڑھنے سے۔ مسلم ہے وفا صدیق اکبر کی۔ پشتوں نے گانے تے تا اللہ نے دوڑے تو سانو ساری یاد آنے، تے نعت نے دو شعر تو یاد نہیں آنے۔ بدبختو ہدایت کرو، اللہ تو سانو ہدایت دے محبت کے ساتھ۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو، نہیں بھولی ہے دنیا کو، صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، و موت فیقہ الا باللہ۔